یہ ایک افسانوی کہانی ہے جو کچھ حقیقی واقعات سے متاثر ہے، لیکن تمام نام، مقامات اور کچھ تفصیلات تبدیل کر دی گئی ہیں تاکہ پرائیویسی کا خیال رکھا جائے اور کسی بھی حساس مسئلے سے بچا جا سکے۔ یہ صرف ایک ڈرامائی کہانی ہے۔ تصویر میں ہتھ کڑی لگائے ایک آدمی نظر آ رہا ہے۔ یہ شخص در حقیقت گھر کا سربراہ ہے، لیکن اس کی کہانی بہت افسوسناک ہے۔ کچن میں اس کی بیوی، جس کی عمر 37 سال تھی، اور اس کی 18 سالہ جوان بیٹی دونوں مل کر ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ اچانک غصے میں آ کر اس شخص نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے دونوں کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا، لیکن پولیس نے اسے جلد گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد تفتیش کے دوران اس کے چہرے پر کوئی خاص جذباتی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر کے علاقے احمدیہ محلہ میں پیش آیا۔ گھر کے سربراہ کا نام ظاہر خان تھا۔ اس کی بیوی کا نام نرگس تھا اور ان کی اکلوتی بیٹی کا نام صبا تھا، جو 18 سال کی تھی۔ ایک دن ظاہر خان اپنی بہن رحیمہ کے گھر گیا، جو کافی دنوں سے بیمار تھی۔ وہ اکیلا گیا تھا، بیوی اور بیٹی کو ساتھ نہیں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بہن کی طبیعت کا حال پوچھا اور دعا کی۔ وہاں دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے، تو سب سے ملاقات بھی ہو گئی۔ اس موقع پر بہن رحیمہ نے کہا، ظاہر، تیری بیٹی صبا مجھے شروع سے بہت پسند ہے۔ وہ بڑی ہو گئی ہے، مجھے ہمیشہ کے لیے دے دے۔ میرے بیٹے عمران کے لیے اچھی بہو بنے گی۔ ظاہر خان نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہے، تم جو چاہو کرو۔ بہن نے کہا، میری طبیعت بہتر ہو جائے تو میں خود آؤں گی مٹھائی لے کر، اور رسم پوری کر کے بات پکی کر دیں گے۔ ظاہر خان نے ہاں کہہ دی۔ وہاں موجود دیگر رشتہ داروں نے بھی مبارکباد دی اور بات سب کو پتہ چل گئی۔ پھر ظاہر خان گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی نرگس اور بیٹی صبا کو ساری بات بتا دی۔ نرگس نے سن کر کہا، کم از کم مجھ سے تو مشورہ کر لیتے۔ ظاہر خان غصے میں بولا، مجھے تمہاری رائے کی ضرورت نہیں، جو میں نے فیصلہ کر لیا وہ ہو کر رہے گا، اپنی حد میں رہو۔ نرگس ڈر گئی اور چپ ہو گئی۔ پھر اس نے بیٹی کو بتایا۔ صبا نے کہا، امی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں صاف بتا دیتی ہوں کہ یہ رشتہ مجھے منظور نہیں۔ اگر زبردستی کی تو میں کچھ غلط قدم اٹھا لوں گی۔ نرگس نے بڑی ہمت کر کے شوہر سے کہا، دیکھو، بیٹی جوان ہے، وہ راضی نہیں، ایسا نہ ہو کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ ظاہر خان بولا، تم لوگ مجھے جانتے ہو، جو میں نے کہہ دیا وہ کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس پر میاں بیوی میں شدید جھگڑا ہوا۔ پہلی بار نرگس نے بھی خوب آواز بلند کی، کیونکہ بیٹی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ باہر تک آوازیں جانے لگیں۔ اچانک صبا کمرے میں آئی اور ماں کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، ابا، ماں کا قصور نہیں، میں نے انکار کیا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ ظاہر خان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے حیرت ہوئی، کیونکہ بیٹی نے پہلے کبھی اس طرح سامنے سے بات نہیں کی تھی۔ کچھ دن بعد بہن رحیمہ کا فون آیا۔ اس نے پوچھا، بھائی، بات پکی ہے نا؟ کب رسم کریں؟ ظاہر خان نے کہا، ابھی صبر کرو، جب میں کہوں تب آنا۔ بہن حیران ہوئی، کیا مطلب؟ تم تو پہلے بہت خوش تھے، اب کیوں ٹال رہے ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ظاہر خان نے کہا، جو میں نے کہا وہی کرو، اور فون کاٹ دیا۔ اس کے بعد گھر میں تناؤ بڑھتا گیا، اور ایک دن غصے کے عالم میں ظاہر خان نے وہ افسوسناک قدم اٹھا لیا، جس سے اس کی بیوی اور بیٹی دونوں چلی گئیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ گھریلو فیصلوں میں مشورہ اور صبر کتنا ضروری ہے۔ خاندانی معاملات میں جلد بازی اور زبردستی سنگین نتائج لا سکتی ہے۔